فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کاشانِ بصیرت کے پلیٹ فارم سے میزان الحکمت کی جلد نمبر 3۔ مؤلف ہے آیت اللہ محمد رہ شہری، مترجم ہے مولانا محمد علی فاضل صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 19ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 422، فصل ہے 22ویں۔ نیا لفظ شروع ہو رہا ہے استخارہ، جو کہ اس کا مطلب ہے طلب خیر، اور باب نمبر ہے 1178، استخارہ یعنی طلب خیر۔ حدیث نمبر 5461۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے کی بدبختی میں یہ بات شامل ہے کہ وہ کام تو کرے لیکن مجھ سے استخارہ نہ کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 91، صفحہ نمبر 222۔ حدیث نمبر 5462۔ جو شخص استخارہ کیے بغیر کسی کام کو شروع کر دے اور پھر وہ اس میں کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 91، صفحہ نمبر 223۔ حدیث نمبر 5463۔ جو مومن بندہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ یعنی خیر طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے خیر ہی کو پسند فرماتا ہے، اگرچہ وہ کسی ناپسندیدہ بات سے بھی دوچار ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 91، صفحہ نمبر 224 پر۔ حدیث نمبر 5464۔ جب رسول خدا نے مجھے یمن کی طرف روانہ فرمایا تو وصیت کے طور پر یہ بھی فرمایا، یا علی، جو استخارہ کرے گا وہ حیران و سرگرداں نہیں ہوگا، اور جو مشورہ طلب کرے گا وہ پشیمان نہیں ہوگا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 91، صفحہ نمبر 225 پر۔ استخارہ حدیث نمبر 5465۔ فرزند آدم کی نیک بختی اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے میں ہے، اور ابن آدم کی بدبختی اس کے اللہ سے استخارہ کو ترک کرنے اور اس کے فیصلے پر ناراض ہونے میں ہے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77، صفحہ نمبر 159۔ حدیث نمبر 5466۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے فرزند جناب حسن مجتبی علیہ السلام کو جو وصیتیں فرمائیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ استخارہ زیادہ کیا کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 77، صفحہ نمبر 200۔ حدیث نمبر 5467۔ جو استخارہ کرے گا پشیمان نہیں ہوگا۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5468۔ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو استخارہ کر لو۔ حدیث نمبر 5469۔ خدا سے خیر طلب کرو اور اپنی طرف سے کسی کام کو اختیار نہ کرو، کیونکہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے کام اختیار کیا اور وہ اس میں ہلاک ہو گئے۔ مولا علی کی حدیث غرر الحکم میں۔ صفحہ نمبر 424، 424، اور باب ہے 1179، 1179، 1179۔ عنوان ہے استخارے کی دعا۔ حدیث نمبر 5470۔ ابن ابی یافور کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا،
استخارہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی عظمت، بزرگی اور حمد بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور پھر یہ دعا پڑھو: خداوندہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تو ہی غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا، تمام غیب کو اچھی طرح جانتا ہے۔ میں اللہ کی رحمت کے ساتھ اس سے خیر طلب کرتا ہوں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 91 صفحہ نمبر 256۔ حدیث نمبر 5471۔ جو شخص اللہ سے ایک مرتبہ استخارہ یعنی خیر کو طلب کرے اور وہ اس پر راضی بھی ہو تو اللہ بھی اس کو خیر ہی عطا فرمائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 91 صفحہ نمبر 256 پر۔ حدیث نمبر 5472۔ جو بندہ مومن کسی کام کی بجاوری کا ارادہ رکھتا ہے اور اللہ سے ایک مرتبہ خیر طلب کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یقیناً دو امور میں سے اس ایک میں داخل کرتا ہے جس میں خیر یعنی بھلائی ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 91 صفحہ نمبر 257 پر۔ حدیث نمبر 5473۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انس سے فرمایا: اے انس، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اس میں 7 مرتبہ اپنے رب سے استخارہ کرو، پھر دیکھو کہ تمہارے دل میں کیا بات آتی ہے، کیونکہ اسی میں اچھائی ہوتی ہے، یعنی پھر اسے کر گزرو۔ رسول اللہ کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 91 صفحہ نمبر 265 میں ہے۔ حدیث نمبر 5474۔ امام زین العابدین علیہ السلام استخارے کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 33، صفحہ نمبر 426، باب ہے 1180، عنوان ہے قرآن مجید سے استخارہ۔ حدیث نمبر 5475۔ یاسی قمی کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں کسی بات کا ارادہ کرتا ہوں اور اس میں اللہ سے استخارہ کرتا ہوں، لیکن اس میں رائے کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا: قرآن مجید کو کھولو اور اس کے پہلے حصے کو دیکھو، اس میں غور کرو اور اسے اپناؤ انشاءاللہ۔ اور یہ حدیث وسائل شیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 875۔ حدیث نمبر 5476۔ قرآن سے فال نہ نکالا کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث وسائل شیعہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 875۔ مؤلف کہتے ہیں کہ 2 فعالوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح کے حصول کے لیے خیر طلبی اور خیر کی معرفت کا نام استخارہ ہوتا ہے، جبکہ امور کے انجام اور نتائج اور غیب کے حالات وغیرہ جاننے کا نام تفاؤل ہوتا ہے۔ اسی لیے استخارے کا حکم دیا گیا ہے اور تفاؤل سے روکا گیا ہے۔ یہ حدیث وسائل شیعہ کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 875 پر ہے، جو کہ مؤلف نے یہاں پر بیان کی ہے۔ صفحہ نمبر 427، باب نمبر 1181، عنوان نماز کے ذریعے استخارہ۔ حدیث نمبر 5477۔ پہلے 2 رکعت نماز ادا کرو اور پھر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرو، کیونکہ اللہ کی قسم جس مسلمان نے بھی اللہ سے استخارہ کیا، خیر طلب کی، اللہ بھی یقیناً اسے خیر عطا فرماتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث وسائل شیعہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 204 پر موجود ہے۔ یہ صفحہ نمبر 428، حرف خا سے نیا لفظ خیاط، فصل نمبر 23، باب نمبر 1182، خیاط یعنی کپڑے سینا۔ حدیث نمبر 5478۔ مردوں میں سے نیک لوگوں کا عملی کام خیاط کپڑے سینا اور عورتوں میں سے نیک خواتین کا عملی کام چرخہ کاتنا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 34 پر ہے۔
حدیث نمبر 5479، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے خود سیتے تھے، اپنا جوتا خود گانٹتے تھے، اور گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکثر کام کپڑے سینا ہوتا تھا۔ اور یہ روایت تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 34 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 428 ہی ہے اور باب نمبر ہے 1183۔ عنوان ہے خائن درزی۔ ام المومنین علیہ السلام ایک درزی کے پاس جا کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے درزی، تم پر رونے والیاں روئیں، دھاگے پختہ استعمال کیا کرو، سلائی اچھی طرح سے کیا کرو، بخیہ قریب قریب لگایا کرو، کیونکہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خائن درزی کو ایسی حالت میں محشور کیا جائے گا کہ اس کے بدن پر وہی قمیض اور چادر ہوگی جو اس نے سی ہوگی، اور اس کے سینے میں خیانت کی ہوگی۔ کپڑے سے بچ جانے والے ٹکڑوں کو اپنے پاس رکھنے سے بچو، کیونکہ کپڑے کا مالک ان کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، اجرت سمجھ کر انہیں اپنے پاس نہ رکھو۔ یہ روایت تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 34 میں ہے۔ حرف خا کا اختتام ہوا، نیا حرف دال، صفحہ نمبر 432، صفحہ نمبر 433 ہی ہے، صفحہ نمبر 433، فصل نمبر 1، دراست یعنی درس اور تدریس، باب نمبر 1184، عنوان علمی تدریس۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے اس بارے میں؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79۔ کسی شخص کو یہ زیبا نہیں کہ خدا تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہتا پھرے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم تو ہمیشہ کتاب خدا دوسروں کو پڑھاتے رہتے ہو اور تم خود بھی اس کو سدا پڑھتے رہتے ہو۔ حدیث کا نمبر ہے 5481۔ علم کا پڑھنا اور پڑھانا معرفت کی باراوری ہے۔ ام المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں، حدیث نمبر 5482، علمی درس و تدریس معرفت کی باراوری، تجربوں کا طولانی ہونا اور عقل میں زیادتی کا موجب ہے۔ امام حسن علیہ السلام سے منقول یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 128 پہ موجود ہے۔ حدیث نمبر 5483، علمی درس و تدریس علماء کی لذت ہے۔ حدیث نمبر 5484، علم حاصل کرو تمہارا علم زیادہ ہوگا۔ مولا علی کی یہ حدیث غرر الحکم میں ہے، اور اس سے پہلے والی حدیث جو بیان کی وہ بھی مولا علی علیہ السلام کی ہے غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5485، میں نے تمہیں کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دی، دلیل و برہان سے تمہارے درمیان فاصلے کیے اور ان چیزوں سے تمہیں روشناس کرائے جنہیں تم نہیں جانتے تھے۔ مولا علی کی حدیث نہج البلاغہ خطبہ نمبر 180، صفحہ نمبر 434، باب نمبر 1185، عنوان درس و تدریس کا دوام۔ حدیث نمبر 5486، علم کو صرف وہی شخص محفوظ رکھ سکتا ہے جو اپنے درس اور تدریس کو لمبے عرصے تک جاری رکھتا ہے۔ ام المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5487، اس شخص کا فقہ یعنی علم نہ ہونے کے برابر ہے جو درس و تدریس کو جاری نہیں رکھتا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5488، جس شخص کا علمی مباحثہ زیادہ ہوتا ہے وہ اپنے علم کو نہیں بھلاتا، اور جو چیز اسے معلوم نہیں ہوتی اسے بھی حاصل کر لیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5489، اپنے شہروں کے اسلامی امور کو مستحکم کرنے اور ان چیزوں کے قائم کرنے میں کہ جن سے اگلے لوگوں کے حالات مضبوط رہیں،
علماء اور حکماء کے ساتھ باہمی مشورہ اور بات چیت کرتے رہنا۔ حضرت علی علیہ السلام کا مکتوب مالک اشتر کے نام جب انہیں مصر کی گورنری سونپی گئی۔ نہج البلاغہ کا مکتوب نمبر 53 ہے یہ۔ صفحہ نمبر 436 فصل نمبر 2 ہے، لفظ ہے مدارات یعنی اچھا برتاؤ۔ باب نمبر 1186 مدارات اچھا برتاؤ۔ حدیث نمبر 5490 مجھے میرے رب نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا اسی طرح حکم دیا ہے جیسے فرائض کی بجاوری۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث وسائل شیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 540 میں۔ حدیث نمبر 5491 جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی تورات میں درج ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے، اے موسیٰ میرے مخفی راز کو اپنے دل ہی میں چھپائے رکھو، اور میری مخلوق میں جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں ان سے حسن سلوک کا اظہار کرو، میرے مخفی رازوں کو ان پر ظاہر کر کے ان سے مجھے گالیاں نہ دلواؤ، ورنہ تم مجھے گالیاں دلوانے میں اپنے اور میرے دشمن کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث وسائل شیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 540۔ حدیث نمبر 5492 ابو بکر حضرمی حلوے والی ہے ضاد رے میم چھوٹی ہے۔ ابو بکر حضرمی کہتے ہیں کہ میرے بھائی علقمہ نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا، ابو بکر نے کہا ہے کہ لوگ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں غلو کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے بتاؤ کہ اگر تم کسی کو حضرت علی علیہ السلام پر سب کرتے ہوئے سنو یعنی سب و شتم، اور تم میں اس کا منہ توڑ جواب دینے کی طاقت بھی ہو تو کیا تم ایسا کرو گے؟ علقمہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ایسے نہ کرنا۔ پھر فرمایا، میں کسی شخص کو حضرت علی علیہ السلام پر سب کرتے سن لیتا ہوں تو اس سے چھپ جاتا ہوں، جب وہ اپنی بد کلامی سے فارغ ہو جاتا ہے تو میں اس کے پاس جا کر اس سے مصافحہ کرتا ہوں، اور یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 400 اور 411 پر۔ بحار الانوار میں ہی یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے۔ حدیث نمبر 5493 جناب جبرائیل علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا پروردگار آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے میری مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث وسائل شیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 540، بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 438۔ حدیث نمبر 5494 لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نفس ایمان ہے، اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ آدھی زندگی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث وسائل شیعہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 54۔ حدیث نمبر 5495 اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 یعنی لوگوں کے ساتھ اچھی نرمی سے باتیں کرو کے بارے میں فرمایا، اس سے مراد تمام لوگوں کے ساتھ ایسا کرنا، خواہ وہ مومن ہو یا نہ ہو۔ مومنین کے ساتھ اس طرح کہ ان سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، اور غیر مومنین کے ساتھ نرم گفتاری اور حسن سلوک کے ساتھ باتیں کرے، تاکہ انہیں ایمان کی طرف مائل کرے، کیونکہ اس طرح کے تھوڑے سے کام سے ان کے شر سے خود بھی بچ جائے گا اور دوسرے مومن بھائیوں کو بھی ان کے شر سے بچا لے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 401 پر۔ حدیث نمبر 5496 دشمنان خدا کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا انسان کا اپنی اور مومن بھائیوں کی جان کا بہترین صدقہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 401 پر۔ حدیث نمبر 5497 اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اپنی مخلوق پر اس لیے فضیلت دی ہے کہ وہ دین خدا کے دشمنوں کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے تھے،
اور اپنے ایمانی بھائیوں کی جان بچانے کے لیے بہت اچھی طرح سے تقیہ کرتے تھے۔ رسول خدا کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 401 پر۔ حدیث نمبر 5498۔ 3 چیزیں اگر کسی شخص میں نہیں ہیں تو اس کا عمل ناقص ہے۔ نمبر 1، ایسی پرہیزگاری جو اسے خدا کی نافرمانی سے روکے۔ نمبر 2، ایسا اخلاق جس سے لوگوں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ اور نمبر 3، ایسا حلم و تحمل جس سے جاہل کی جہالت کو رد کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 437 پر۔ حدیث نمبر 5499۔ وہ شخص سمجھدار نہیں ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا جن لوگوں کا اس کے حسن سلوک کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 57 پر۔ حدیث نمبر 5500۔ امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، عقل کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، غصے کو گھونٹ گھونٹ کر کے پی جانا، دشمنوں کے ساتھ عفو کا برتاؤ کرنا اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 393 پر ہے۔ حدیث نمبر 5501۔ امام حسن علیہ السلام سے عقل کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، غصے کو گھونٹ گھونٹ کر کے پی جانا اور دشمنوں کے ساتھ عفو کا برتاؤ کرنا۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 394 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 5502۔ اچھا برتاؤ بہترین قابل ستائش صفت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5503۔ عقل کا پھل لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی سے پیش آنا ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5504۔ لوگوں سے حسن سلوک حکمت کی بنیاد ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5505۔ عقل کا عنوان لوگوں سے حسن سلوک ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5506۔ لوگوں سے حسن سلوک افضل عمل ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ صفحہ نمبر 441، باب نمبر 1187، عنوان حسن سلوک کے ثمرات۔ حدیث نمبر 5507۔ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہ ان کے بھائی چارے سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ کہ ان کے کینے ختم ہو جائیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث ہے یہ غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5508۔ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو کہ ان کے دھوکے سے محفوظ رہو گے اور ان کے مکر و فریب سے بچے رہو گے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5509۔ دین و دنیا کی سلامتی لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں ہے۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5510۔ جو اپنے مخالفوں سے اچھا سلوک کرے گا فساد کرنے والوں سے بچا رہے گا۔ امیر المومنین کی حدیث غرر الحکم میں۔ حدیث نمبر 5511۔ قریش کے ایک گروہ نے لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کم کر دیا تو وہ قریش سے کٹ گئے، حالانکہ خدا کی قسم ان کی آبائی شرافت میں سختی نہیں تھی۔ جبکہ دوسرے لوگوں نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا اور وہ بلند مرتبہ گھر سے جا ملے۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا، جو شخص اپنا ہاتھ لوگوں کی ایذا رسانی سے روک لیتا ہے وہ در حقیقت ان سے ایک ہاتھ کو روکتا ہے، اور لوگ اس سے اپنے کئی ہاتھوں کو اس کی ایذا رسانی سے روک لیتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 75 صفحہ نمبر 419-441۔ صفحہ نمبر 419 اور 441 پہ یہی حدیث تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ اس طرح ہے کہ لوگوں نے انہیں قریش سے کاٹ دیا۔ صفحہ نمبر 442، باب نمبر 1188، عنوان اچھا برتاؤ جس کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر ہے 5512۔
حسن سلوک جس کی اصلاح نہیں کر سکتا تو پھر برا بدلہ ہی اس کی اصلاح کرے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 5513۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، میں کب تک تمہارے ساتھ ایسی نرمی اور رعایت کرتا رہوں گا جیسی ان اونٹوں سے کی جاتی ہے جن کی کوہانیں اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوں، اور ان پھٹے پرانے کپڑوں سے جنہیں ایک طرف سے سیا جائے تو دوسری طرف سے پھٹ جاتے ہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کس چیز سے تمہاری اصلاح اور کس چیز سے تمہاری کجروی کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اپنے نفس کو بگاڑ کر تم لوگوں کی اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 69 پیش کیا۔ حدیث نمبر 5513، 5514 ہے یہ حدیث۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ کلام شب ضربت کی سحر کو فرمایا، میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، اتنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے جلوہ فرما ہوئے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہاتھوں کیسی کیسی کجرویوں اور دشمنیوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم ان کے لیے بد دعا کرو۔ میں نے صرف اتنا کہا، اللہ مجھے ان کے بدلے میں ان سے اچھے لوگ عطا کر دے اور ان کو میرے بدلے میں کوئی برا امیر دے دے۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 70، صفحہ نمبر 444، فصل نمبر 3۔ نیا لفظ ہے دعا۔ باب نمبر 1189، دعا۔ قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 میں، اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر تم دعا نہیں کرتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں، تمہارا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلیل و خوار ہو کر یقیناً جہنم واصل ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر ہے 5515۔ امام علی علیہ السلام نے جناب امام حسن علیہ السلام کو جو وصیتیں فرمائیں ان میں یہ بھی ہے، اور یقین رکھو کہ جس کے قبضہ قدرت میں دنیا اور آخرت کی بادشاہی کے خزانے ہیں، اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے، وہ رحیم اور کریم ہے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کیے جو اسے تم سے روکتے ہوں، اور نہ تمہیں اس بات پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے یہاں سفارش کے لیے لاؤ۔ پھر اس نے تمہارے ہاتھ میں اپنے خزانوں کے کھولنے والی کنجیاں دے دی ہیں، اس طرح کہ اس کی بارگاہ میں سوال کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس طرح جب تم چاہو دعا کے ذریعے اس کے خزانوں کے دروازے کھلوا لو۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 77 میں صفحہ نمبر 204 پر یہ مولا کا قول موجود ہے۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 93 پر بھی موجود ہے۔ حدیث نمبر 5516۔ زرارہ کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس قول، یعنی جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ہی ذلیل و خوار ہو کر جہنم واصل ہوں گے، سورہ مومن کی آیت نمبر 60 کے بارے میں فرمایا، عبادت سے مراد دعا ہے اور دعا افضل عبادت ہے۔ زرارہ کہتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام سے ایک دوسری آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے درد دل رکھنے والے اور بردبار تھے، ان کے بارے میں پوچھا کہ اوہ سے کیا معنی ہے؟ فرمایا اوہ کے معنی ہیں بہت زیادہ دعا کرنے والے تھے۔ اور یہ حدیث الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 466 میں ہے۔ حدیث نمبر 5517۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، قرآن مجید کی زیادہ قرأت افضل ہے یا زیادہ دعا مانگنا افضل ہے؟ فرمایا دعا۔ کیا تم نے خداوند تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا
یعنی اگر تم دعا نہیں کرتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ بحر الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 299 296 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 5518، دعا کا ترک کرنا گناہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تنبیہ الخواطر کے صفحہ نمبر 360 پہ۔ حدیث نمبر 5519، دعا عبادت کی جان ہے اور کوئی بھی دعا کرنے والا ہلاک نہیں ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بحر الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 300 پر ہے۔ حدیث نمبر 5520، دعا کامیابی کی کنجی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث جو کہ بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 341 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5521، دعا کامیابی کی کنجی اور نجات کا چراغ ہے۔ امیر المومنین کی حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 390 پر۔ حدیث نمبر 5522، دعا رحمت کی کنجی اور تاریکی کا چراغ ہے۔ امیر المومنین کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 300 پر۔ حدیث نمبر 5523، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمینوں کا نور ہے۔ رسول خدا کی حدیث اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 468 پر۔ حدیث نمبر 5524، بہشت میں 2 شخص داخل ہوں گے جو دنیا میں ایک جیسا عمل کیا کرتے تھے، لیکن ان میں سے ایک اپنے ساتھی کو اپنے درجے سے بلند اور بالاتر دیکھے گا تو کہہ اٹھے گا، خداوندہ تو نے اسے یہ درجہ کس وجہ سے عطا فرمایا جبکہ ہمارا عمل تو ایک ہی تھا؟ خداوند عالم جواب میں فرمائے گا، وہ مجھ سے یہ مانگتا تھا اور تم نے نہیں مانگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 3 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5525، روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل دعا ہے۔ امیر المومنین کی یہ حدیث اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 467 468 پر ہے۔ حدیث نمبر 5526، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی اور بات قابل عزت نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 294 اور 300 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5527، عاجز ترین بندہ وہ ہے جو دعا سے عاجز ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 291 اور صفحہ نمبر 294 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5528، دعا زیادہ مانگا کرو، اس طرح تم شیطان کے غلبے سے بچے رہو گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 9۔ حدیث نمبر 5529، یہ نہ کہو کہ بات ختم ہو چکی ہے، اب دعا مانگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک ایک ایسا مقام بھی ہے جو دعا مانگے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 466 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5530، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگتے رہو اور یہ نہ کہو کہ بات ختم ہو چکی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث، اور آپ کہتے ہیں زرارہ سے کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام کی اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا قضا اور قدر پر ایمان تمہیں زیادہ دعائیں مانگنے اور کوشش کرنے سے نہ روکے، یا اسی قسم کی بات کہی جو کہ اصول کافی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 467 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5531، اللہ کے نزدیک اس بات سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں کہ اس سے دعا کی جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 69 صفحہ نمبر 393، بحار الانوار کی جلد نمبر 93 صفحہ نمبر 296، اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 466 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 5532، سب سے بڑی عبادت دعا ہے۔
رسول خدا کی حدیث کنز الاعمال، حدیث نمبر 3134، حدیث نمبر ہے 5533۔ سارے کے سارے نیک اعمال نفس عبادت ہیں اور نفس دعا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کنز الاعمال، حدیث نمبر 3136، 3137، حدیث نمبر 5534۔ قیامت کے دن خداوند عالم مومنین کی دعا کو عمل میں تبدیل کر دے گا، جو ان کے بہشت کے درجات میں اضافہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث بہار الانوار کی جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 394 پر موجود ہے۔ حدیث نمبر 5535۔ امیر المومنین علیہ السلام بہت زیادہ دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 468 پر۔ حدیث نمبر 5536۔ جو لوگ اللہ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں وہ اس سے دعا بھی سب سے زیادہ مانگتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث غرر الحکم میں موجود ہے، حدیث نمبر 5537۔ افضل عبادت دعا ہے۔ جب خداوند عالم نے بندے کو دعا کی اجازت دی ہے تو اس کے لیے رحمت کا دروازہ بھی کھول دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا کرنے والا کوئی شخص کبھی ہلاک نہیں ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 493 پر موجود ہے، اور کنز الاعمال کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 92 پر بھی ہے۔ لفظ دعا سے متعلق حدیثیں ابھی جاری ہیں، انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں سے مزید آپ کی گوش گزار